ایسا اختلافات تھے، ہر ایک دوسرے کو بے دین بے مذہب۔ اللہ رب العالمین نے سارے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے گروہ تھا، لیکن وہ آپس کے اندر بھی اختلافات میں بھٹکے ہوئے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ پھر نصرانیوں نے کیا کہا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانیوں نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کسی بھی چیز پر یہ نہیں۔ آپس میں یہ اختلافات تھا۔ یہ کس وقت تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی 575 سال کے بعد جو زمانہ آیا، اس زمانے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ حالات درہم برہم ہو گیا تھا، لوگ آپس میں اختلافات، پجاری، شرک بدعات میں بٹکے ہوئے تھے۔ یہ حالات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اور ہمیں بتایا۔ اور تیسرا گروہ اہل علم کا، جن کی مولویوں کا تذکرہ تھا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یفرقون الکلم عن مواضع۔ مولویوں کا حال کیا تھا کہ تورات انجیل کو ایک حرف کو مٹاتے تھے، دوسرا حرف اس کی جگہ میں لگا دیتے تھے، تحریف کرتے تھے اپنی آسمانی کتابوں کو، اور یہ آج تک بھی موجود ہے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا بنانے کی وجہ سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں ایک قرآن کریم یا آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہو، پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم جہنم میں بھی اگر جائیں تو ہم کچھ دن کے لیے جلیں گے۔ جہنم میں اگر ہم جا بھی تو ایک دن دو دن جہنم میں رہیں گے، واپس نکل جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی کتابوں کے اندر تحریف اس لیے کرتے بنانے کے چکر میں، اور دوسرا دعویٰ تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو ایک دن دو دن جہنم میں جلیں گے، پھر واپس نکل جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ صرف یہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے اور دعویٰ تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن لوگوں کی مالوں کا ناحق طریقے سے بھی کھاتے تھے۔ صرف یہ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی دین سے بھی روکتے تھے۔ عوام کا کیا حال تھا؟ قرآن کریم فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عوام کا یہ حال تھا کہ مولویوں کو اپنا رب مقرر کر دیا تھا، علماء کو اپنا رب قرار دیا تھا۔ کس طرح رب قرار دیتے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا دیا تھا۔ کیسے رب بنا دیتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیز کو یہ لوگ حرام کر دیتے تو عوام مان لیتے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے تو عوام مان لیتے۔ خوش فہمی میں ہو کر یہاں تک کہ ان کا درجات اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے، اور اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے، ہم اللہ کی زیادہ قریب ہیں۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ یا ان کا عقیدہ تھا اللہ تین کا مجموعہ ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں تین کا مجموعہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جو ان کے اندر بگاڑ